اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہمیشہ کی طرح شفقت محبت فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی دامت برکاتہ العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے اور اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اللہ کے ساتھ بہت بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے وراثت۔ وراثت کسے کہا جاتا ہے اور اس کا حق کہاں کہاں پر ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں جائیداد کے حوالے سے بہت زیادہ شور شرابہ ہے، ہر جگہ شور شرابہ ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اس میں قرآن کیا فرماتا ہے، صاحب قرآن کا کیا فرمان ہے، اور کس انداز میں اللہ کے نیک بندے وراثت کا سلسلہ اختیار کیا کرتے تھے، تقسیم کیا کرتے تھے۔ آج ہم مفتی صاحب سے جانیں گے کہ قرآن اس حوالے سے کیا فرماتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے کیا ہے، اور ہمیں کس انداز میں اس وراثت کو تقسیم اور بڑوں کو اس میں کیا سلسلہ اپنانا چاہیے کہ کل کو چھوٹوں کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ ہو، جو کہ آج تک مسائل ہیں ہر کسی کے لیے، ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سب کو امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وراثت کے حوالے سے اللہ پاک کبھی بھی کسی کا حق مجھے آپ کو مارنے کی توفیق عطا نہ فرمائے، محفوظ رکھے۔ اچھا مفتی صاحب، وراثت کی بات ہے، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے وراثت عام سا ورڈ ہے، ہر کسی کی زبان سے نکلتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہر کوئی نہیں جانتا۔ میں چاہتا ہوں وراثت کی پہلے تعریف ہو جائے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی کہ آپ نے فقیر حقیر پر تقصیر کو ایک دفعہ پھر اس زبردست پلیٹ فارم پر گفتگو کرنے کی موقع عنایت فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وراثت، یہ ویسے تو جس موضوع کی طرف دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے کسی اور طرف جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وراثت ایک ایسا خاص ٹاپک ہے جس کا اثر بہت زیادہ ہے ہر ایک کی زندگی میں، کیونکہ وراثت کسی شخص کا اپنا مال چھوڑ کر چلے جانا، کسی بھی شخص کا جو بھی مال چھوڑ کر جانا ہے دنیا سے وہ انتقال کر گیا، اس کا کچھ بھی مال، چاہے وہ 1000 روپیہ ہو یا 1 ارب روپیہ ہو، اس پر ورثاء کا حق ہوتا ہے۔ ان حقوق کو شریعت مطہرہ کے مطابق تقسیم کرنے کا نام وراثت ہے۔ جی، یعنی کہ مالی حقوق جو ہیں جن افراد سے وابستہ ہیں، ان افراد کو، حقداروں کو ان کا حق پہنچا دینا، حقداروں کو ان کے حق کی معرفت دے دینا کم از کم، یہ وراثت ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے کے علاوہ بھی مطلب جائیداد؟ جی، جائیداد ہے، کچھ بھی، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا کچھ بھی ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، یا کوئی زمینیں ہیں، یا گھر ہے، یا اس کی گاڑیاں ہیں، یا اس کی بینک بیلنس ہے، اس ملک میں ہے، کسی اور ملک میں، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ وراثت ہوگا۔ سب کچھ جو ہے ورثاء کے درمیان قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں جو حقوق بیان ہوئے ہیں، ان حقوق کے مطابق تقسیم کرنا، یہ وراثت ہے۔ اور وراثت کا حق کتنا ہے، وراثت کا درجہ کتنا اعلیٰ ہے؟ حضور نے فرمایا وراثت سیکھو فإنہا نصف العلوم، وراثت کا علم حاصل کرو اس لیے کہ یہ علوم میں سے آدھا علم ہے۔ آدھا علم وراثت کو کہا گیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان کہا ہے نا، اسی طرح وراثت کے علم کو آدھا علم کہا ہے، آدھا علم، اتنی اس کی جو ہے وسعت اور وقعت ہے۔ قرآن مجید میں 4 پارے میں سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا 2 مقامات پر۔ جہاں سورۃ النساء ختم ہو رہی ہے وہاں پر بھی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ بالکل آخری آیت ہے سورۃ النساء کی 6 پارے میں، اور جہاں سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے اس کا دوسرا رکوع، پورا رکوع وراثت کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، جو بھی شخص انتقال کر جائے
تو اس کے بچے اور بچیوں کا معاملہ، یعنی جو شخص انتقال کر گیا ہے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، چاہے وہ مرنے والا انتقال کر گیا یا مرنے والی گئی ہے دنیا سے، اس کے جو اولاد ہیں، بچے اور بچیاں ہیں، ان کا ڈائریکٹ پہلا مسئلہ اللہ نے ذکر فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے مثل دیا جائے گا، یعنی مال کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے گا کہ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، جیسے کہ کسی خاتون کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنا 1 کروڑ کا بنگلہ چھوڑ کر گئی ہے، اور اس کے 5 بیٹے ہیں اور مثال کے طور پر 3 بیٹیاں ہیں، تو اس کے مال کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے گا، جتنا بیٹے کو دیا جائے گا اس کا آدھا بیٹی کو دیا جائے گا۔ یعنی سپوز اگر بیٹا 10 لاکھ لیتا ہے تو بیٹی کو 5 لاکھ دیا جائے گا، بیٹا 20 لاکھ کا حقدار بنتا ہے تو بیٹی کو 10 لاکھ دیا جائے گا۔ یہ تو بچوں کی تقسیم ہے۔ باقی اس میں بیوی کا الگ حصہ بیان کیا گیا ہے، شوہر کا الگ کیا گیا ہے، بہنوں کا الگ کیا گیا ہے، ماں کا الگ کیا گیا ہے، دادی دادا، بہت سارے اصحاب فرائض ہیں۔ قرآن مجید نے تقریباً 12 افراد گنوائے ہیں جن کی وراثت میں جن کے حصص موجود ہیں، جن کے حصے اور حقوق موجود ہیں۔ اچھا قطع کلامی معاف مفتی صاحب، میں چاہوں گا کیونکہ بہت سی عورتیں اس حوالے سے شکوہ بھی کرتی ہیں کہ شریعت میں ہمارے لیے بہت سی چیزوں کو کم رکھا گیا، میں چاہوں گا آپ کی وساطت سے اس کا جواب عنایت ہو جائے، کیونکہ بہت سی خواتین اس پہ اعتراض کرتی ہیں کہ وراثت میں ہمارا حصہ کم ہے مرد کا، اس کی کیا وجہ ہے مفتی صاحب؟ یہ سوال یہ بھی ایک سازش کے تحت جو اسلام سے مخالفت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اور اسلام کو تشنہ زنی اور تانہ زنی کا موقع تلاش کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے ڈالا گیا سوال ہے۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاتون یا وہ افراد جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں یا مسلمان ہیں، مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح کی نیگیٹیوٹی والے سوالات نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو خاتون کا یہ کہنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے خاتون کو زیادہ حصے عطا فرمائے، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ خاتون کو اللہ رب العالمین نے زیادہ حصے عطا فرمائے۔ خاتون کو جہاں بیٹی ہونے کے طور پر بھی حصہ دیا ہے، وہاں خاتون کو ماں ہونے کا بھی حصہ دیا ہے۔ خاتون کو جہاں ماں ہونے کا حصہ دیا ہے، وہاں بیوی ہونے کا بھی حصہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی ایک ہی لڑکی ہے، جب وہ اس کی کسی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو وہ اس خاندان سے، دیکھیں نا، ایک آپ کا مثال کے طور پر زید کا خاندان ہے اور ایک بکر کا خاندان ہے۔ زید کے خاندان میں سے ایک خالد جو ہے وہ بکر کے خاندان کی کسی خاتون سے شادی کرتا ہے، تو خالد کو اس خاندان میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ خالد کو بکر کے خاندان میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا وراثت میں، کہیں نہیں، داماد کا کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن وہ جو اس زید کی خاندان کی یا بکر کے خاندان کی عورت ہے، وہ اس خاندان سے بھی پائے گی اپنے باپ کی وراثت بیٹی ہونے کے ناطے، صحیح؟ اس خاندان سے وہ شوہر ہونے کے ناطے، شوہر کی وراثت میں سے بیوی ہونے کے ناطے بھی لے گی، اور اس شوہر کی وراثت میں جو بچے پیدا ہوں گے ان کی ماں ہونے کے ناطے بھی لے گی، ان کی دادی ہونے کے ناطے لے گی۔ تو جو عورت ہے اس کو ریفلیکٹ ہو رہا ہے، دادی کا بھی حصہ ہے، دادی کو بھی حصہ دیا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ تعلیمات، پھر سب سے مین بات جو میں نے کہا نا، قرآن نے 12 حصے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید نے 12 افراد بیان کیے ہیں جن کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے، ذوی الفروض جن کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب فرائض 12 افراد ہیں۔ اب ذہن میں آتا ہوگا کہ اگر عورتوں کو زیادہ حصہ دیا ہے تو اگر عورتوں کو کم حصہ دیا ہے، مردوں کو زیادہ حصہ دیا ہے، اگر آپ کا یہ بلیم ہے، کلیم ہے، آپ یہ تانا دیتے ہیں یا آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو زیادہ حصہ دیا، تو 12 افراد ہیں قرآن مجید نے جن کے حصے بیان کیے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 8 مرد ہوں اور 4 عورتیں ہوں۔ چلو برابری کی سطح پر لے آئیں، 6 عورتیں ہوں اور 6 مرد ہوں، 12 میں سے ایسے ہی نا، یہ برابری ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے حامد بھائی، 8 خواتین ہیں جن کو قرآن نے حصے بیان کیے ہیں جن کے، اور 4 صرف مرد ہیں۔ مردوں میں صرف 4 حضرات ہیں جن کا قرآن مجید نے حصہ بیان کیا ہے، باقی 8 خواتین ہیں، بیٹی ہے، پوتی ہے۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے اس سے بڑھ کر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 دن تک مستقل آپ علیل رہے اور اپنی شان کریمی کے مطابق بخار کو آپ نے قبول کیے رکھا، تو اس وقت آپ باہر تشریف نہیں لائے، لیکن جب آخری وقت میں جب آپ کا وصال ظاہری بالکل قریب تھا، اس وقت جب آپ تشریف لائے ممبر پر، تو جو چند وصیتیں کی تھی نا حامد بھائی، چند وصیتیں، ان میں ایک وصیت عورت کا خیال رکھنے کی تھی۔
حضور نے فرمایا میں تمہیں عورت کے حوالے سے متنبع کر کے جا رہا ہوں، خواتین کے حوالے سے تمہیں متنبع کر کے جا رہا ہوں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس عورت کو اسلام نے ہی عزت دی، اسلام ہی کے توسط سے تو عورت نے ماں ہونے کی عزت پائی، عورت نے بیٹی ہونے کی عزت پائی، 2 بیٹیاں پھر 3 بیٹیاں۔ حضور نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی بھی تربیت کی وہ جنت میری طرف سے جنت کی ضمانت لے لے۔ وہ بیٹی جس کو پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی کہ لوگ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ جب بی بی پاک خاتون جنت سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قام الیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں الفاظ ہیں قام الیہا، حضور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وَأَسْنَدَ مَسْنَدَهُ، حضور ان کو تشریف فرما کرتے، بٹھاتے اپنی مسند پر، اور حضور ان کا بوسہ لیتے، وہ حضور کا بوسہ لیتی۔ تو یہ آج امتی اپنے نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے۔ آج عورت کو اتنا مقام مرتبہ وراثت میں بھی ملا، اس کے علاوہ بھی جو ملا ہے یہ صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ اچھا حضرت، بہت سے بھائی ایسے دیکھے ہیں ہم نے معاشرے کے اندر جو اپنی بہنوں کے حصے میں حد سے زیادہ، ایک تو کنجوسی ہوتی ہے، بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بھی کوئی دردناک عذاب ہے؟ ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے قرآن اور حدیث سے متعلق؟ آپ کیا ان کو علم حکم ارشاد فرمائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے بھائی اپنی بہنوں کا حصہ مار جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بہن اگر آواز اٹھائے تو بہت سے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں مربت کا ہمارے معاشرے کا یہ کیا میں نے عرض کیا نا آپ کو، آپ یہ وہ مسائل ہیں جن کی نبض پکڑنے کی ضرورت ہے، اور اس میں قانون بہت کردار اسے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے نا خواتین کو گویا کہ حصہ، بعض لوگ تو شاید یہ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کا یا ان خواتین، 2-3 باتیں جیسے میں بتا دوں۔ ایک بات یہ کہ جن بچیوں کی شادی ہو گئی ہے نا ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، مثال زید کا انتقال ہو گیا اور زید کی لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی نا، وہ تو اپنے گھر کی ہو گئی، ان کا کیا ہے جائیداد میں؟ ایسا نہیں ہے، قرآن نے ان کا حصہ بیان کیا۔ ان کا یہاں سے بھی حصہ ہے، وہاں سے بھی حصہ ہے، وہ وہاں سے بھی حصہ لیں گی، یہاں سے بھی حصہ لیں گی۔ یہ ان کو قرآن نے حصہ عطا فرمایا ہے، حضور کی شریعت نے حصہ عطا فرمایا ہے، ان کا حصہ ہوگا، ان کا اسی طرح حصہ ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جتنا اس لڑکے کو حصہ ملے گا، اگر یہ اپنے والد کی جائیداد سے 50 لاکھ کا وارث بنتا ہے تو جو اس کی بہن ہے، جو مرنے والے کی بیٹی ہے یا مرنے والی کی بیٹی ہے، اس کو 25 لاکھ ملے گا۔ اگر یہ 60 لاکھ لیتا ہے تو اس کو 30 لاکھ ملے گا، یہ اس کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بات، ہمارے یہاں جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ بیوہ جو ہے عدت گزارنے کے بعد اپنے ماں کے گھر چلی جاتی ہے، یا عدت گزارنے کے بعد اس کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے، تو ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو اس کا گھر کہیں اور آباد ہو گیا۔ نہیں، وہ جس شوہر کے نکاح میں مری تھی اس کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا، نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو دوسرے گھر کی ہو گئی، وہ رکی ہی نہیں، اگر وہ یہیں رہتی اور ہمارے خاندان میں ہوتی تو پھر ہم ان کو حصہ دیتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس خاتون کا کسی شوہر کے نکاح میں، انفیکٹ اس کی عدت میں، یہ بات انفیکٹ عدت میں، مثال پر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور ابھی وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وراثت پائے گی، وہ بھی پائے گی، عدت والی بھی پائے گی، چہ جائے کہ آپ کوئی چلی گئی، بولا وہ تو کسی اور سے شادی ہو گئی، ایسے کوئی بات نہیں ہے، حصہ ملتا ہے۔ تیسری بات، جو ہماری بزرگ خواتین ہوتی ہیں، مائیں، دادیاں، بولا ماں کو حصہ کیوں لینا ہے، ماں تو ہمارے ساتھ ہی ہے، ماں کو حصہ لے کے کیا کرنا ہے، ماں تو ہمارے ساتھ ہی ہے، دادی کو حصہ لے کے کیا کرنا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے، ان کا مال ہے، ان کے حوالے کریں، ان کے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ جو بھی ہیں وہ ان کے حوالے کریں۔ دیکھیں حامد بھائی، جب کو دے دیں ان کی مرضی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمرے کے لیے چلے جائیں، ہو سکتا ہے وہ حج کے لیے چلے جائیں، ہو سکتا ہے وہ کسی غریبوں کی شادی کروا دیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی مدرسہ بنوا دیں، ان کے پاس ہو تو صحیح۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ خواتین مانگتی کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری خواتین، بیٹیوں کو نہیں مل رہا، بہنوں کو نہیں مل رہا۔ جائے گا سوال ذہن میں کافی دیر تک ٹکرا ہے کہ اب لڑکی کی شادی ہو گئی، والد محترم نے شادی کر لی، اچھا خاصا خرچہ بھی کر لیا، کیا اس کا جو وراثت تھی وہ اس کا حق ادا ہو گیا مرنے کے بعد؟ وراثت نہیں، وراثت تو مرنے کے بعد تعلق ہے، جب مرنے والے کا وصال ہو گیا۔ میں تو پچھلی بات کر رہا تھا نا کہ یہ خواتین مانگتی کیوں نہیں ہے، بیٹیاں نہیں مانگتی، بہنیں نہیں مانگتی، مائیں نہیں مانگتی، دادیاں نہیں مانگتی، کیوں؟ مروت ہے،
مروت ہے. سب کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار میں اگر سوال کر بیٹھوں گی نا تو پورا خاندان والے بولیں گے دیکھو یہ اپنے گھر میں خوش ہے, اس کے شوہر کا اچھا کاروبار ہے, اس کے سسر کا اچھا کاروبار ہے, یہ تو اچھا اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے, اس کے بچوں کا پھر بھی اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ چاہیے. وہ بھائی وہ اپنا حق مانگ رہی ہے, وہ کسی سے بھیک تھوڑی مانگ رہی ہے. اس جی شریعت کا حکم ہے. اور ایک اور بات, اگر کوئی خاتون کہہ دے نا وراثت تقسیم ہونے سے پہلے کہ میں نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دے دیا, تو بھی نہیں ہوگا. یہ حق شرع ہے, وہ اپنا حق ملنے سے پہلے حق معاف نہیں کر سکتی. یہ بھی شریعت کا قانون ہے. حق ملنے سے پہلے کوئی وارث اپنا حق معاف نہیں کر سکتا. حق مل جائے, جب آپ نے کہا نا ہاتھ میں مل جائے یا کوئی چیز پاور آف اٹرنی مل جائے کچھ کہ بھائی یہ آپ کا چیک ہے, یہ آپ کے پیسے ہیں, یہ آپ کی جگہ ہے, یہ پلاٹ آپ کا ہو گیا, یہ گھر آپ, وہ پھر کہے نہیں میں اپنے بھائیوں کو, میں اپنے بچوں کو, یا میں اپنے والد کو, یا میں اپنے فلاں کو دینا چاہتی ہوں, تو صحیح ہے. لیکن تقسیم سے پہلے اگر وہ کہے نہیں بھائیوں مجھے نہیں چاہیے, نہیں بیٹا مجھے نہیں چاہیے, نہیں بیٹا مجھے نہیں چاہیے, نہیں مجھے اپنے خاوند کی وراثت نہیں چاہیے, سسر صاحب وہ منع کر بھی دے تو بھی حق نہیں ہوگا, یہ معاف نہیں ہوگا, دینا پڑے گا. جب تک اس کو مالک نہ بنائے, مالک بنا دیں گے پھر اس کی. یہ تو وہ باتیں حضرت معذرت کے ساتھ جو دور دور نظر نہیں آتی. ایسا ہی ہے کیونکہ یہ شریعت کا حق ہے, لیکن بہت کم ہے. اس میں ایک بات اور حضرت, جیسے کہ اب مثال کے طور پہ میری بہن ہے, اس کے بعد جب وراثت تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے ذہن میں خیال آئے گا یار میں اگر اپنی وائف کو دوں, اپنی بہن کو دوں گا تو اس کا جو شوہر ہے وہ حکمرانی کرے گا, تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی بیوی کے حق پہ ڈاکہ تو نہیں مارنا چاہیے نا, اس کا جو حق اس کی مرضی وہ کرے. یہاں تو الٹا سلسلہ بن جاتا ہے نا, گھر دماد بننے کے لیے سلسلے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, دو باتیں ہو گئی نا, مکس ہو گئی نا چیزیں. فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ آپ نے بچی کو, جو بھی لڑکی ہے جو بھی وارثہ ہے اس کو اس کا حق دے دینا ہے. یہ ایک معاملہ ہو گیا, آپ کلیئر ہو گئے نا. آپ اس کو بہانہ بنا کر آپ بولو نہیں میں دوں گا تو اس کے سسرال والے قبضہ کر لیں گے, آپ دے دو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ بینک ڈپوزٹ کروا دو, بینک میں اس کے نام سے اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں ڈپوزٹ کروا دو, یا اس سے مشورہ لے کر کوئی اور اس کے کام کر دو. اس کے لیے سونا لے لو, اس کی بچیوں کے لیے سونا لے لو, اس کے لیے کوئی پلاٹ وغیرہ لے لو. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے سسرال کو, اس کے شوہر کو کسی کو بہانہ بنا کر پیسے ہی نہ دو. پہلا آپ کی ذمہ داری ہے پیسے دینا. اب دوسری بات یہ کہ اس کی حفاظت کرنا وہ بہن کی اپنی ذمہ داری ہے. وہ مشورہ کر لیا جائے بہن سے یا بیٹی سے یا جس کا حصہ بن رہا ہے اس سے مشورہ کر لیا جائے کہ کیا کیا جائے, آپ کا حصہ بن رہا ہے آپ کو دیا جائے یا آپ کے لیے کوئی چیز, اس سے مشورہ کیا, لیکن دیا لازمی جائے. اس کو بہانہ بنا کر بعض لوگ سالوں سال وراثت کو اٹکائے رکھتے ہیں. اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, تاخیر کرنا گناہ ہے. کوئی ایسا فرد بھی ہوگا جو وراثت میں سے اس کو حق مل رہا ہے لیکن وہ بیچارہ مجبور ہے, پریشان ہے, کرائے پر لوگ ہیں, ان کی وراثت میں والد کی وراثت میں حصہ نکل رہا ہوتا ہے لیکن وہ رینٹ پر رہ رہے ہوتے ہیں, مجبوری ہے, وہاں بول نہیں سکتے کیونکہ وہاں بڑے بھائی قابض ہوتے ہیں, وہاں چاچا تایا قابض ہوتے ہیں, وہاں ماموں اور پھپھی وغیرہ قابض ہوتی ہیں. تو اس لیے وراثت جو ہے ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض حصہ ہے, اس کو اتار دینا چاہیے. یہ ظلم ہے جو قابض ہو کر رہتے ہیں, بہت بڑا ظلم ہے, اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بالکل قرآن وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے. جس نے انچ بھی کسی کی جگہ دبائی, کوئی حق دبایا, جو نے فرمایا کل بروز قیامت میں اس کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا, میں اس کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے آؤں گا. حضور کا کون سامنا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے کا. بہت سے سوالات تھے جس کے جواب آپ نے احسن انداز میں دیا. اللہ پاک آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین اکرام, آپ سے بھی گزارش ہے اس چیز کا خیال رکھا جائے, جتنی گفتگو مفتی صاحب نے کی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب سے گزارش, اپنا اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی سب کا خیال رکھیے اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.